السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 یہ تین آیات آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو پہلی آیت آ رہی ہے 94 کی، جیوز کے متعلق بات ہو رہی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان کی سوچ بتا رہا ہے، ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی کیا سوچ تھی، کس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، کیا کرتے تھے اور کتنی وہ دعوے کرتے تھے اپنے متعلق کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اس کی چہیتی اولاد ہے، جنت جو ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے، اس میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، اور ہم میں سے اگر کسی کو کوئی زیادہ ہی ہوا تو وہ کچھ دن اپنا وہ سزا بھگت کے تو واپس پھر جنت میں آ جائے گا۔ یہ چیز وہ اپنے متعلق دعویٰ کر رہے تھے، اور یہ قرآن کریم نے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے جیوز کے یہ دعوے آپ کو وہ جو آیات آئیں گی تو آپ کو آپ کے سامنے آئیں گے اپنے مقام کے اوپر۔ تو یہ ان کے دعوے تھے۔ اب ان دعووں کے جواب میں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے نا ہم اللہ کی چہیتی اولاد ہیں، جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے، اس میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یعنی آج یہ دیکھیں، یہ جو جیوز کا عقیدہ ہے بالکل یہی عقیدہ آج مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مذہب کا جو ڈھانچہ جیوز نے تیار کیا، جو ریلیجس اسکیلٹن جیوز نے کریٹ کیا، بالکل یہ جو سو کالڈ مسلم ہیں، ان کی جتنی بھی فقہ ہیں، شریعتیں ہیں، ان کے جتنے بھی مسالک ہیں، ان کے اندر بدرجہ اتم وہ تمام کے تمام جیوز عقائد موجود ہیں، اور ان کو وہ دین سمجھے ہوئے ہیں۔ جو دعویٰ ان کا تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے، صرف ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، ایگزیکٹلی یہی دعویٰ آج کے مسلمان بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کا کہاں سے کیا انہوں نے؟ جیوز سے لیا یہ چیزیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، اب دیکھیں قرآن کریم ان کے دعوے کی تردید کس انداز سے کر رہا ہے، کیا انداز ہے قرآن کریم کا۔ آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 94، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ۔ وہ کہتا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، یعنی تمام انسانوں میں سے صرف تمہارے لیے ہے، تمہارا دعویٰ ہے۔ جیوز کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ صرف اللہ کا جو گھر ہے نا وہ صرف جیوز کے لیے خالص ہے، اس میں باقی انسان نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم من دون الناس، یعنی باقی انسانوں کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے سوا صرف جیوز ہیں جن کے لیے یہ اللہ کا آخری گھر ہے، یعنی وہ جو آخرت کا جو گھر ہے جنت، تو آخرت کا گھر تو جنت ہے نا، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کریم ان کے دعوے کی تردید کس انداز سے کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کی چہیتی اولاد ہیں، جیسے کہ دوسری آیات میں ہے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، دوسرے انسان نہیں جائیں گے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا کہہ رہا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی آرزو تو کر کے دکھاؤ، کرو تو صحیح موت کی تمنا۔ یہ جو تم چھپ چھپ کر سازشیں کرتے ہو، چھپ چھپ کر تم جو سازشوں کے جال بنتے ہو، ذرا کھل کر سامنے میدان جنگ میں تو آؤ۔ اگر تمہیں اتنی ہی آخرت کا گھر پیارا ہے، جنت پیاری ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس میں صرف ہم ہی جائیں گے باقی نہیں جائیں گے، تو ذرا اس کی آرزو کر کے دکھاؤ نا۔ تو اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ، کبھی بھی نہیں کرو گے۔ آگے پھر دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 95 میں کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہتا ہے کبھی تم ایسی تمنا نہیں کرو گے، موت کی تمنا نہیں کرو گے، کبھی بھی تم کھل کر سامنے نہیں آؤ گے، سازشیں کرو گے
لیکن کھل کر میدانی جنگ میں نہیں آؤ گے کہ کہیں مارے نہ جاؤ۔ دیکھیں قرآن کریم کس انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے، اور جیوز کی جو روش ہے کس طرح سے اس کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تم کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی کھل کر سامنے میدان جنگ میں آ کر نہیں لڑ سکتے، تم صرف سازشوں کے جال بن سکتے ہو، دعوے کر سکتے ہو کہ ہم اللہ کی چہیتی اولاد ہیں اور جنت صرف ہمارے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ کہتا ہے کہ کیوں نہیں تم موت کی آرزو کر سکتے، کیوں نہیں تم میدانی جنگ میں سامنے آ سکتے، بالکل علل اعلان ہو کر سامنے کیوں نہیں آتے، واضح ہو کر نکھر کر کیوں نہیں سامنے آتے؟ کہتا ہے کہ بما قدمت ایدیہم، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے آخرت کے گھر کے لیے آگے بھیجا کیا ہے، ان ہاتھوں سے تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے جو آخرت میں وہ جائے اور تمہارے لیے باعث نجات بن جائے، وہ آخرت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ تم نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور تم جانتے ہو کہ تم نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا، تم نے آگے اپنے لیے کچھ نہیں بھیجا وہ اپنے ہاتھوں سے، جس کی وجہ سے تمہیں آگے جا کے تمہیں آگے جا کے پناہ مل جائے، تم آخرت کا جو گھر ہے جنت اس کے اندر تم داخل ہو سکو، کچھ ایسا کام تم نے نہیں کیا، اس لیے تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، تم غلط دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تو آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ ہم کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں تمہارے متعلق، کیوں تمہارے متعلق یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ ان کے پلان کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے سینوں میں کیا چھپا ہے، وہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، کہتا ہم جانتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ظالمین کہہ رہا ہے، ظالمین وہ قوم ہوتی ہے جو قوم بیلنس میں نہیں رہتی، کسی چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھتی، یا تو اس کے مقام سے بلند کر دیتی ہے یا پھر اس چیز کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیتی ہے، ایسی قوم کو اللہ ظالمین بولتا ہے۔ کہتا ہم جانتے ہیں کہ تم ظالم ہو، تم بیلنس میں نہیں ہو، تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جو آخرت میں تمہارے کام آئے۔ تو یہ 95 نمبر کی آیت ہوگی، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کی روح سے صحابہ کرام سے بھی، آج ہم سے بھی، جو بھی مومن ہیں ان سے بھی خطاب ہے، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہ جیوز کی بات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ تو دیکھے گا انہیں کہ وہ زندگی کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں، جینا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ پیچھے بتا دیا اس نے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہی نہیں کہ موت کے بعد ان کی زندگی ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکے یا بہتر ثابت ہو سکے، ایسا تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اس لیے ان کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس لیے پھر یہ زندگی سے متعلق جینا چاہتے ہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے، تو زندگی کے لیے سب سے زیادہ یہ حریص یہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ زندگی کی ہرس ان لوگوں کو ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ زندگی سے متعلق حریص ہیں، مشرکین سے تو پھر بھی کوئی اچھے کام ہو گئے ہوں گے، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی نہیں مرنا چاہتے، مشرکین سے بھی زیادہ ان کو اپنی جو زندگی ہے وہ پیاری ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہتا ہے کہ ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ 1000 سال کی عمر جیے، یہ ہے الف سنتن، 1000 سال کی عمر جیے، کاش کہ ایسا ہو جائے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے۔ اور آگے پھر قرآن کریم ان کی اس غلط سوچ کا جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہتا ہے کہ
کہ 1000 برس کی عمر بھی ہو جائے تو کیا وہ ان کو عذاب سے بچا لے گی؟ 1000 برس کی عمر بھی اگر ان کو مل جائے، کہتے ہیں نا کہ لو یعمر الف سنۃ، کاش کہ ہم 1000 برس کی عمر ہمیں مل جاتی، تو کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو 1000 برس کی عمر بھی مل جائے تو وہ ان کو عذاب سے بچا لے گی؟ یہ بچ جائیں گے اپنے تباہ کن انجام سے؟ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، کیا ان غلط کام کے انجام سے یہ بچ جائیں گے؟ 1000 برس کی عمر بھی جی لیں تب بھی نہیں بچ سکتے۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کا قانون مکافات عمل ان کے ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اس سے اسکیپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے برے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ یہ ہیں جی 3 آیات، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ جیوز کے لیے نہیں ہے، یہ کرسچن کے لیے بھی ہیں، یہ مسلم کے لیے بھی ہیں، یہ ہندو کے لیے بھی ہیں، یہ سب کے لیے ہیں۔ یہ عالمگیر بک ہے، اللہ کے قانون کی کتاب ہے، رول آف لا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی خیرات کی دیگیں اور وہ قربانی کے کوئی بکرے یا جانور یا کوئی ورشپ کی چیزیں یا تسبیحاں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ تسبیحات دانوں والی، تو اس کو دیکھ کر ہمارے رکوع اور سجدوں کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کے ہاں رول آف لا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کر کے کیا آئے ہو؟ تو جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا سیاسی، اپنا مذہبی، معاشی، اپنا معاشرتی نظام اللہ کے قانون کے مطابق قائم کیا، بنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن کے جو ویلیوز ہیں، قرآن کے جو ضابطہ حیات ہیں، اس کے مطابق جن اقوام میں جن لوگوں نے بھی اور جتنا بھی گزارا اس کے اوپر عمل کیا، اتنے ہی ان کو عافیت مل جائے گی، فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، اتنے ہی وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اتنی ہی بربادیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جی قرآن کریم کا اصول، رول آف لا ہے۔ اس کے اندر کوئی جذباتیت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بخشش نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ جو شفاعت کا جو عقیدہ بنایا ہوا نہ وہ ہے، نہ کسی کو بزرگان سے کسی نسبت کا کوئی اس سے تعلق ہے، نہ کوئی نسلی امتیاز ہے یہاں پر، نہ کوئی خاندانی اور قبائلی امتیاز ہے۔ قرآن نے تو آتے ہی ان امتیازات کو ختم کر دیا تھا، یہ تمام ڈسٹنکشن ختم کر دی قرآن کریم نے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کی آیات کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، آپ اپنے آپ کو ذمہ دار، رسپانسیبل سٹیزن اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار انسان اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور یہ آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کے ایک ایک سوچ اور ایک ایک حرکت آپ کے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہمارے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو وہ پھر پرماننٹلی، حتمی طور پر، ڈیفینیٹلی وہ نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر 2 معاشرے قائم ہو جائیں گے، ایک جنتی معاشرہ اور ایک جہنمی معاشرہ۔ تو جنت کے اوپر کسی بھی قوم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وہ یہ کلیم کرے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، بالکل نہیں۔ ہر اس قوم کے لیے ہے جو قوم اللہ کے ضابطوں کے اوپر چلے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ کسی ایک قوم کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، اس کے جو وعدے ہیں وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہیں۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کے اوپر چلے گی وہ اس دنیا میں بھی فلاح پا جائے گی، اور آخرت کا جو گھر ہے اس کے اندر بھی فلاح پا جائے گی۔ تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔